اس قربانی کو بھی یاد کیا جاتا ہے، بلکہ ہم بقرعید میں بھی یہی تذکرے کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے عزیز ترین بیٹے کی قربانی کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تیار ہوئے۔ وہ 10 ذی الحجہ کو ہے اور یہ 10 محرم الحرام کو ہے، دونوں 10 تاریخ کو ہے۔ اسلامی سال شروع ہوتا ہے قربانی کے مہینے سے، اسلامی سال ختم بھی ہوتا ہے قربانی کے ذریعے سے۔ اس سے ایک عظیم درس ہے میرے عزیزوں، ایک عظیم درس ہے۔ یہ شہادت گہ الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یہاں پر قدم قدم پر تمہاری آزمائشیں ہیں، اور بغیر قربانی دیے ہوئے اگر تم یہ سمجھتے ہو تو قرآن کیا کہتا ہے سنو۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، 21ویں پارے کی آیت ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا لوگ یہ گمان کر کے بیٹھے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ جو بھی ایمان لایا ہے اسے قربانی کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ قربانی کا مطلب صرف اور صرف گردن پر چھری چلانا نہیں ہے، قربانی کے 1000 انداز ہیں، الگ الگ طریقے ہیں۔ گردن پر چھری چل جائے یہ الگ قربانی ہے، لیکن آپ کو یہ بات بھی یاد ہونی چاہیے جس چیز کو تم عزیز رکھتے ہو اس چیز کو دے دینا یہ بھی قربانی ہے۔ مال اگر تمہیں عزیز ہے اور اس مال کو اگر آپ نے دے دیا ہے تو مال کی قربانی، اگر وقت دیا ہے، وقت نہ ہونے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں وقت کی قربانی دیا ہے، اولاد کی قربانی دیا ہے، شہر کی قربانی دیا ہے، یعنی اپنا وطن چھوڑ دیا، یہ ہجرت کر گیا، اپنے وطن کی قربانی دیا۔ قربانی کے بہت انداز ہیں، لیکن یہ طے نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کون سی قربانی کا امتحان لیا جائے گا۔ جس کا ایمان جس قدر اعلیٰ ہو اس سے اسی طرح کی قربانیاں لی جائیں گی، امتحانات ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آزمائے گئے، انہوں نے جانوں کی قربانیاں دی ہیں، جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، بچوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ میرے عزیزو، آج تمہاری اگر اتنی بڑی حیثیت نہ بھی ہو تو لیکن یہ بات طے ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز تمہیں قربان تو کرنا ہی ہوگا اگر ایمان ہے، اگر ایمان پر باقی رہنا ہے۔ کم سے کم کس چیز کی قربانی ہوگی؟ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ایسا زندگی میں کبھی موقع نہیں آیا کہ تمہیں اپنی گردن کی قربانی دینے پڑے، ہو سکتا ہے کبھی ایسی نوبت نہیں آئی، کبھی ایسی مڈبھیڑ نہیں ہوئی کہ تمہیں گردن کی قربانی دینے پڑے، ہو سکتا ہے نہ آیا ایسا موقع۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی بھر کبھی مال کی قربانی دینے کی بھی نوبت نہیں آئی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی بھر کبھی اولاد کی قربانی دینے کی نوبت نہ آئے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے شہر وطن رشتہ داروں کی قربانی دینے کا بھی موقع نہ ملے۔ لیکن ایک بات طے ہے، ایک بات طے ہے، چاہے غریب ہو کہ امیر ہو، چاہے کمزور ہو کہ طاقتور ہو، ایک قربانی تو دینا ہی ہے، وہ ہے خواہشات کی قربانی، وہ اپنے خواہشات اور اپنے نفس کی قربانی۔ یہ ہر ایک کے ساتھ ہے، یہ پیسے والے کے ساتھ بھی ہے اور غریب آدمی کے ساتھ بھی ہے۔ اور اسی لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قربانی کو بڑا جہاد فرمایا کہ جو اپنے نفس کی قربانی دے دے اس نے بڑا جہاد کیا ہے، اور گردن کی قربانی دینے والا وہ جہاد اصغر میں شریک ہوا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں میرے عزیزوں کہ آپ کو قربانی تو دینا ہی ہے، اور آج کے دور میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ جو تمہیں قربانی کا اور اپنی کسی چیز کو پیش کرنے کا یا لٹانے کا کوئی موقع ملتا ہے تو وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ دنیا کے ایسے عظیم چیلنجز تمہارے سامنے ہے کہ پوری دنیا مٹھی میں آ گئی ہے، گناہوں کے ڈھیر لے کر کے آئی ہے،
اب تمہارا کٹھن امتحان ہے. وہ زمانہ اچھا تھا جب چھوٹی بڑی تلواریں لے کر چاہے زنگ آلود ہی کیوں نہ ہو میدان میں اتر جاتے تھے, مقابلہ آرائی ہوتی تھی اور جہاد میں شریک ہو جاتے اور اپنی گردنوں کا نذرانہ دے دیتے. ان کے ساتھ اتنے معاملات نہیں تھے جو آج ہیں, لیکن آج کے زمانے میں نہ تلواروں کی نہ چاقو چھری کی یہ جنگیں نہیں ہیں. آج جو تمہارے ساتھ سب سے بڑی جنگ لڑی جا رہی ہے وہ انٹرنیٹ کی جنگ ہے. اسی میں ساری جنگیں ہوں گی. آپ دیکھ لیں پوری دنیا ٹیکنالوجی سے ایک دوسرے کو مات دیتی ہے, ایک دوسرے کو شکست دینے کے لیے تیار ہے. اب میں اگر کہوں تو ہو سکتا ہے میری بات کا ایکشن لیا جائے, لیکن کہنا ہماری مجبوری ہے کہ دنیا میں آج کچھ بیماریاں زور زبردستی پھیلائی گئیں اور اسے یہ باور کرایا گیا کہ یہ انسانوں کے جسموں سے پھیلنے والی بیماریاں ہیں, جبکہ سائنس کا علم رکھنے والے اور بڑے بڑے ریسرچ اسکالر یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کئی ملک ایسے ہیں آج بھی جو بایو ویپن تیار کر رہے ہیں. بایو ویپن کیا چیز ہے؟ لیبارٹری کے اندر, لیب کے اندر ٹیکنالوجی کے مدد سے وائرس تیار کرنا اور دوسری کنٹریز میں چھوڑ دینا. یہ وائرس کی ایجاد, وائرس کی پیداوار یہی انٹرنیٹ کے دور میں دیکھنے کو مل رہی ہے. یہ جو اگلا دور آنے والا ہے انہی جنگوں کا دور ہے. انہی کے درمیان آپ سب کو اپنی قربانیاں بھی دینی ہے اور اپنے آپ کو بچا کر کے بھی رکھنا ہے. عزیزان گرامی وقار, میں ان حالات پر بعد میں آتا ہوں, لیکن مجھے تاریخ کے کچھ اوراق آپ کے سامنے کھول کے رکھنے ہیں. جس اسلام کو آج آپ اپنے گلے سے اور سینے سے لگا کر رکھتے ہیں, یہ اسلام اتنی آسانی سے تمہاری مسجدوں میں نہیں آیا ہے. یہ اسلام تمہارے گلی کوچوں میں آج اتنی آسانی سے نہیں آیا ہے. تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ پھولوں کی سیج پر سج کر یہ ہمارے گھر تک آیا ہے تو تمہاری خام خیالی ہے. یہ ہم تک اگر پہنچا ہے اس کے لیے کئی قربانیاں, کئی لوگوں کے خون اس میں گئے ہیں, تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے میرے عزیزو. اس بات کا المیہ تو ہے, اس بات کی تکلیف بھی ہے مجھے کہ ہمارے بچے ہماری تاریخ سے واقف نہیں اور پڑھتے بھی نہیں, پڑھنا بھی نہیں چاہتے. ان قربانیوں کا جب میں ذکر کرتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. سلطان محمود غزنوی کی بات ہے کہ جب ایک قلعے کو فتح کرنے کے لیے وہ اپنے بہت ہی طاقتور ہاتھیوں سے اس قلعے کے پھاٹک کو ٹکر دے رہے تھے, فوج بھی تھی, لیکن قلعے کے پھاٹک پر بہت نوکیلے کیل چبھے ہوئے لگے ہوئے تھے. جیسے ہی ہاتھی ٹکر مارنے کے لیے آتے, ہاتھیوں کی سونڈ پر یا ان کے سروں پر وہ کیل دھس جاتے اور ہاتھی درد سے کراہتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتے. اور اس کے علاوہ کسی کو وہ پھاٹک توڑنے کا اور اس پھاٹک کو کھولنے کا راستہ بھی نہیں تھا, طاقت بھی نہیں تھی. جانتے ہو تاریخ میں نے جب پڑھی, محمود غزنوی کی فوج میں 2 شہزادے تھے جو آل رسول تھے, سادات میں سے تھے. انہوں نے روز دیکھا کہ ہاتھ
میری باتیں اس لیے نہیں ہوتی کہ تم جنگ کے میدان میں اتر جاؤ، میری باتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ اپنے دین کو ہلکا نہ سمجھو. آسمان سے یا زمین سے کہیں سے بھی کوئی طوفان آئے، میرا دین حق تھا، حق ہے اور حق رہے گا. اس بات پر یقین رکھنے کے لیے ہم آپ کو ابھارتے ہیں، اس کے علاوہ اور کیا مسئلہ ہے؟ میرے عزیزوں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی جو آزمائشیں ہوئی، کن کن معاملات پر انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، مال کی بھی، اولاد کی بھی، جائیداد کی بھی، اور ساتھ ہی اپنے خواہشات کی بھی. ہر طرح کی قربانیوں کی مثالیں میں تمہارے پاس رکھ سکتا ہوں. آپ کو اندازہ ہوگا تو یہ ہجرت عام بات نہیں ہوتی. آج اگر آپ کو اپنے آبائی وطن چھوڑنے کے لیے کہہ دیا جائے تو جہاں پیدا ہوئے، جہاں پلے بڑے، جہاں جوان ہوئے، جہاں تمہارے رشتہ دار ہیں، جہاں تمہارے دوست و احباب ہیں، اس وطن کو اچانک چھوڑ کر ایک نئی جگہ پر جا کر بسنا عام بات نہیں ہے. میرے عزیزو، بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے، ہمیں اندازہ ہے اس بات کا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وطن کو چھوڑ کر جا رہے تھے وہ عام شہر نہیں، وہ بھی اللہ کا شہر ہے، مکہ مکرمہ. اور جانتے ہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے تو صحابہ کا حال کیا تھا؟ صحابہ یہ سوچتے کہ حضور وہاں ہیں تب بھی ہماری سن رہے ہوں گے، یہاں رہیں گے تب بھی ہم ایمان پر رہیں گے. نہیں، وہ صحابہ کا ایمان ایسا تھا کہ کفرستان میں رہنے سے بہتر ہے کہ میرے آقا کے قدموں میں کھجور کی گھٹلیاں کھا کر کے رہیں. بڑی بڑی جائیدادیں چھوڑ کر کے وہ مکہ سے نکلے تھے. اور ایک ایسی ہی تاریخ کے جھروکوں میں بات ملتی ہے. حضرت ام سلمہ کا نام سنا ہوگا. ام سلمہ اور ان کے شوہر ابو سلمہ. سلمہ چونکہ ان کے بیٹے کا نام تھا اس لیے ان دونوں کا لقب یہ ہوا، اصل نام ان کا ہند ہے. یہ دونوں شوہر بیوی ام سلمہ ابو سلمہ، ان کا ایک بیٹا ہے. اور دونوں اس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایمان لائے جب حضور ہجرت کر کے جا چکے تھے. شوہر اور بیوی دونوں ایمان لائے، بچہ ساتھ میں ہے. مسئلہ کسی کو ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن شوہر اور بیوی اور بچہ تینوں مل کر کے مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے جانے لگے. بات اصل یہ تھی کہ ام سلمہ کا خاندان الگ تھا، ابو سلمہ کا خاندان الگ تھا، اور دونوں کافروں کے خاندان ہیں. جب دونوں خاندانوں کو معلوم پڑا کہ ہمارا بیٹا اور ان کی بیٹی ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو ایک دوسرے پر الزامات لگانے لگ گئے. ابو سلمہ کا خاندان یہ کہنے لگا کہ فلاں قبیلے کی لڑکی ہمارے بیٹے کو اس طرح سے حاوی ہو گئی ہے کہ وہ اسے گمراہ کر کے مدینے لے جا رہی ہے، لہذا پورا خاندان امڑ کر کے آ گیا روکنے کے لیے، ہم اپنے بیٹے کو نہیں بھیجیں. اور ام سلمہ کا خاندان کہ یہ ہمارے خاندان کی بیٹی ہے، اس کو فلاں خاندان کا بیٹا لڑکا لے کر کے جا رہا، حالانکہ دونوں شادی شدہ ہیں. اب ان دونوں شوہر اور بیوی کے معاملات کو لے کر دو بڑے خاندان مکہ کے میدان میں آ گئے جھگڑا کرنے کے لیے. اب بات یہ ہو گئی کہ ام سلمہ اور ابو سلمہ دونوں کہنے لگے کہ ہم چاہے کوئی صورت ہو ہم مدینہ طیبہ جانے کے لیے تیار ہیں. یہ خاندان بھی چھوڑنے کو تیار ہے، وہ خاندان بھی چھوڑنے کو. اب دونوں خاندان والوں نے دیکھا کہ ہمارا بیٹا بھی نہیں مان رہا، ان کی بیٹی بھی نہیں مان رہی، تو بچے پر آ گئے کہ بچہ جو ہے یہ نہیں لے جا سکتے. لیکن اب لے گا کون اس بچے کو؟ تو ابو سلمہ کے خاندان والے کہنے لگے بچہ باپ کا ہوتا ہے، یہ بچہ ہمیں دیا جائے. ام سلمہ کے خاندان یہ کفار و مشرکین جو عرب کے تھے، مکہ کے، یہ ہمیشہ نخوت میں، گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا زیادہ رہا کرتے تھے، ہار ماننا ان کی عادت نہیں تھی. ام سلمہ کے خاندان والے کہنے لگے نہیں، بچہ ماں کا ہوتا ہے. 1.5 سال کا بچہ دودھ پیتا ہوا، اس کے لیے لڑنے لگے کہ ماں کا ہوتا ہے ہمیں دیا جائے. دونوں خاندان بچے کو لے کر کے لڑنے لگ گئے
اور اس کے بعد ہوا یہ کہ بچے کو اٹھایا. ابو سلمہ کے خاندان والا بھی, ام سلمہ کے خاندان والوں نے بھی اس بچے کو اتنا کھینچا کہ دونوں بچے کے ہاتھ نکل کر کے باہر آئے. خاندان والوں نے بچے کے ہاتھ اکھیڑ لیے ماں اور باپ کے سامنے. ام سلمہ کس کا نام ہے میں آج آپ کو بتاؤں. کون ہے یہ خاتون؟ اس خاتون کے سامنے 1.5 سالہ دودھ پیتا بچہ, دونوں ہاتھ جب خاندان والوں نے اکھیڑ لیے تو بچے کی کیفیت کیا ہوگی؟ ماں بلک گئی لیکن کوئی تیار نہیں ہے. اس کے باوجود بھی خاندان اس بچے پر ٹوٹ پڑے کہ بچہ ہمیں دیا جائے, ہمیں دیا جائے. چند منٹوں کے بعد دیکھا گیا تو بچے نے دم توڑ دیا. جگہ پر بچے کا انتقال ہوا. اور اس کے بعد ام سلمہ کیا کرتی سوائے اس کے کہ اپنے بچے کا غم کھائے. میرے عزیزو, یہ لمحہ کیسا ہوتا ہوگا تصور کر سکتے ہو ذرا؟ جس ماں کے سامنے اس کے 1.5 سالہ بچے کے دونوں ہاتھ اکھیڑ دیے جائیں اور پھر اسے مار دیا جائے, بچہ مر جائے, ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی؟ ابھی چند گھنٹے نہیں گزرے ہوں گے, رحم آیا. ام سلمہ کے خاندان والوں کو کہا بیٹی ہے تو ہماری بیٹی, بچہ مر گیا, چل واپس اپنے گھر. قربان جاؤ ام سلمہ پر کہتی اب میرا کوئی خاندان نہیں سوائے رسول اللہ کے. میں اگر جاؤں گی تو مدینہ طیبہ جاؤں گی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں. اس بات پر جب وہ سوار ہوئی تو میرے عزیزو حالات ایسے پیش آئے کہ ان کے شوہر جو ابو سلمہ تھے ان کو بھی گرا کر ختم کر دیا. شوہر کا بھی انتقال. تنہا عورت باقی رہ گئی, نہ اس خاندان والا اب لینے کو تیار, نہ اپنا خاندان. بچہ بھی گیا, شوہر بھی گیا, لیکن ہار ماننے کو تیار نہیں. وہ کیسی صحابیہ تھی, وہ تنہا سفر کرتی 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 مدینے کے قریب آ گئی. ایک صحابی ملے, ان سے کہا, وہ صحابی ان کی حالت کو دیکھ کر کے رونے لگے. مکہ سے ایک تنہا عورت سفر کر کے آ رہی ہے, جب اس نے اپنے دکھڑے سنائے, اپنے بچے کا غم, تو رو پڑے. کہا رسول اللہ کے لیے تو سب کو چھوڑ آئی؟ کہا ہاں, بس ایک بار اس چاند جیسے چہرے کو دیکھنا, بس مجھے زندگی مدینہ طیبہ میں گزارنی. وہ تو آئی تھی, مدینے میں ایک جھونپڑی مل جائے میں یہی رہ جاؤں گی. وہ صحابی لے کر میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے. کہا یا رسول اللہ, یہ ام سلمہ فلاں خاندان کی بیٹی ہے, اس کا شوہر فلاں خاندان کا, اور اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا. حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ جب ام سلمہ بتانے لگی میرا 1.5 سالہ شیرخوار بچہ, دودھ پیتا بچہ میرے سامنے, دونوں ہاتھ کھینچ لیے خاندانوں نے اور مار دیا. مجھے اس کا غم تھا, میرے گھر چھوٹنے کا غم تھا, ساتھ ہی راستے میں میرے شوہر کے انتقال کا غم تھا, لیکن یا رسول اللہ یہاں پہنچ کر کے سارے غم دور ہوئے. میں آپ کے دربار میں آئی, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو کوئی جھونپڑی نہیں دی, کوئی مکان نہیں, بلکہ ارشاد فرمایا ام سلمہ سے اللہ کا رسول نکاح فرماتا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بیوہ خاتون ام سلمہ سے نکاح کیا, اور قیامت تک آنے والے کروڑوں مسلمانوں کی انہیں ماں بنا دی. وہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ. میرے عزیزوں, ازواج مطہرات کی بات آئے تو میں ہر زوجہ کے بارے میں یہ بتا سکتا ہوں کہ میرے آقا نے کیوں نکاح کیا. یہ ظالم درندے اگر دریدہ دہنی کے ساتھ اگر میرے مصطفیٰ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ 9 شادیاں ہوئی, 10 شادیاں ہوئی, تمہیں پتا ہے کہ کس کے ساتھ کس لیے نکاح کیا میرے مصطفیٰ نے؟ صرف اور صرف دل جوئی کے لیے. ایک وہ خاتون جو اپنے سارے خاندان چھوڑ کر آئی ہو, اپنے بچے کا غم کھا کر آئی ہو, اپنے شوہر کی جدائی برداشت کر رہی ہو, اس بیوہ خاتون کو مدینے میں آنے کے بعد اگر میرے مصطفیٰ نے اپنایا ہے تو یہ دنیا کا سب سے بڑا انصاف ہے, یہ دنیا کا سب سے بڑا عدل ہے. خیر میرا ٹاپک الگ نہ ہو جائے. 10 بیویوں پر اعتراض کرنے والوں کو چاہیے کہ پہلے 16,810 بیویوں والوں کی خبر لیں. ہاں,
ہمیں پتہ ہے کہ کس کی 16,000 بیویاں ہیں. میرا ٹاپک الگ نہ ہو جائے. اس پر مزید تعجب کی بات یہ ہے کہ جس کی 16,000 بیویاں ہیں وہ ایک ہی رات میں سب سے شباشی بھی کرتے ہیں. یہ بھی ہے، لاجک بھی نہیں پتہ ہے، منطق سے بھی سمجھ میں نہیں آتا. ہر بیوی کے پاس ایک ایک منٹ بھی جائے تو 24 گھنٹے میں 16,000 سے زیادہ منٹ ہیں. ہاں کیلکولیشن کر کے دیکھ لیں. لیکن یہ بات مجھے آج اسی لیے عرض کرنی پڑی کہ 10 یا 9 بیویوں کے متعلق حضور کے اعتراض کرنے والے، تمہیں پتہ اگر عورتوں کے ہی معاملات کی بات ہوتی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں 40 سالہ بیوہ سے نہیں شادی کر رہے ہوتے. 40 سالہ بیوہ سیدہ خدیجہ سے نکاح کیا، اور ایسا بھی نہیں کہ نکاح کر کے سال 2 سال کے بعد پھر دوسری بیویوں سے، بلکہ 25 سال تک صرف حضرت خدیجہ کے ساتھ حضور پاک نے ازدواجی زندگی گزاری. جب تک ام المومنین حضرت خدیجہ باحیات تھی میرے آقا نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد پھر دوسرے نکاح کیے، لیکن ہر نکاح میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں گے تو ایک عظیم مقصد کا فرما. جن بیویوں کو میرے آقا نے اپنایا ہے وہ یا تو مطلقہ تھیں یا تو بیوہ تھیں، یا کہیں سے ظلم کے ساتھ آئی ہوئی تھیں. اللہ کے نبی نے اپنے حرم میں ان کو جگہ دیا. بہرحال میں جو عرض کر رہا تھا وہ قربانی. آپ میں سے یہ بتاؤ کون ام سلمہ کی اولاد جیسی اور اپنے شوہر جیسی قربانیوں کو پہنچ سکتا؟ کس کے اندر اتنا جگر ہے جو اپنی اتنی قربانیاں سہ سکے؟ آج کے زمانے عزیزان گرامی، یہ اولاد کی قربانی 1-2 کے ساتھ نہیں، بہت ساری مثالیں تمہارے پاس. مدینے کی اس خاتون کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، اپنا 1-1.5 سال کا یا 2 سال کا دودھ پیتا ہوا بچہ لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی جب حضور کے صحابہ جہاد میں جا رہے تھے. کہا کہ یا رسول اللہ اس کو بھی قبول کر. کہا اس کو کیا کریں گے؟ وہ رونے لگی کہ مدینے کی ہر خاتون جس کے جوان بیٹے ہیں وہ سب آپ کے ساتھ بھیج چکی، کسی کا شوہر، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا آپ کے ساتھ ہے، میرے پاس کچھ نہیں سوائے اس بیٹے کے. میرا شوہر شہید ہو چکا ہے، بس یہ بیٹا میرے پاس ہے، اس کو لے آئی ہوں کہ کم سے کم یا رسول اللہ اس کو آپ قبول کر لیں. اس کا کیا ہوگا؟ وہ خاتون کہتی ہے میں جانتی ہوں میرا بیٹا تیر اور تلوار نہیں چلا سکتا، لیکن آپ مجاہد صحابہ کے ہاتھ میں دے دیں، جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلے تو میرا بچہ ڈھال کے کام آ سکتا ہے، اس کو بچانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ وہ قربانیوں کا ذکر میں کر رہا ہوں میرے عزیزوں، جو آج دل پر پتھر باندھ کر کے بھی کوئی کھڑے ہونے کو تیار نہیں. ان کی اولاد کی قربانیاں، ان کے اپنے مال و متاع کی قربانیاں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جس طرح مال کی قربانیاں دی، حضرت عثمان غنی نے جس طرح مال کی قربانیاں دی. آج اگر آپ کے پاس حساب کرنے کا انداز ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں، صرف جنگ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خیرات شدہ مال ہے، توجہ جاتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رغبت دلائی تھی کہ کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں دے، تو حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے 1000 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ. پھر حضور پاک نے دوبارہ کہا تو پھر انہوں نے 1000 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ. پھر حضور نے پوچھا اور کوئی ہے، تو تیسری بات بھی حضرت عثمان غنی 1000 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ. آپ نے روایت سنی ہوگی، لیکن آج میں یہ بتا دوں اس کا آج کے زمانے میں اگر حساب کیا جائے کتنا انہوں نے ایک دن میں خیرات کیا تھا تو تقریباً 120 کروڑ کی مالیت ہوتی ہے. 1 ارب 20 کروڑ کی مالیت تقریباً، جو انہوں نے ایک بار میرے مصطفیٰ کے فرمان پر قربان کیا تھا. میرے عزیزو، 1000 روپے کی چٹھی دے کر کے لوگ ایڈورٹائز کرتے ہیں، مسجد میں 100 روپے کی نوٹ جھولی میں ڈالنا ہو تو 4 لوگوں کو دکھانا پڑتا ہے کہ ہم نے بھی دیا. لیکن وہ رسول اللہ کے جانثار صحابی
جنہوں نے ایک بار میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کروڑوں، آج کتنے دان کرنے والے ہوں گے، لیکن لا کر کے دکھاؤ حضرت عثمان غنی کی طرح ایک وقت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زبان پر اس طرح سے دی ہو۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں، حج کے سفر میں مدینہ طیبہ کے دوران میں گزر رہا تھا، حضور کی مسجد نبوی کے قریب میں ہی جو بڑی بڑی عمارتیں بنی ہوئی ہوٹل، 14 منزلیں، ان ہوٹلوں میں آج حجاج قیام کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو بات یہ بتا رہا ہوں، جانا تو شاید آپ کو بھی نظر آ جائے۔ باب السلام سے نکلنے کے بعد تھوڑے سے آگے کے بعد ایک بہت ہی بلند و بالا ہوٹل ہے جس پہ حجاج قیام کرتے ہیں، 14 منزلیں کی کافی بڑی عمارت ہے۔ ہوٹل کا نام ہے وقف عثمان ابن عفان۔ حضرت عثمان بن عفان کے مال سے بنا ہوا ہوٹل آج بھی مدینے میں ہے، آج بھی 14 صدیاں گزر گئی، ان کے اللہ کی راہ میں دیے ہوئے اس مال کو اللہ نے آج تک ختم نہیں کرا، بلکہ وہاں کی میونسپلٹی کا خرچہ بھی حضرت عثمان غنی کے مال سے چلتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مال کی قربانیاں تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کو جس چیز کے لیے حکم فرمایا وہ کرے۔ اب جو بات آتی ہے وہ اپنے خواہشات کی قربانی۔ مال دے دینا کبھی آسان ہوتا ہے، جان دے دینا کبھی آسان ہو جاتا ہے، لیکن اپنی خواہشات سے پیچھے ہٹنا ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں، میں یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں، دہراتا ہوں آپ کے سامنے، خواہشات کی قربانیاں بہت ہی اہم ہوتی ہیں۔ خواہشات میں جو آتی ہیں وہ اپنی بیویاں بھی ہیں، اولاد بھی ہے، مال بھی ہے، اپنی عادتیں بھی ہیں، یہ سب خواہشات میں آتی ہیں، لیکن ان پر بھی صحابہ کرام نے بڑی بڑی مثالیں قائم رکھی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا ایک صحابی جن کو عبداللہ اسود کہا جاتا ہے اور تاریخ میں ان کا نام سعد بھی ہے، رضی اللہ تعالی، حضرت سعد کالے تھے، جوان سے حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا نکاح کرنے کی خواہش ہے لیکن کوئی بیٹی دیتا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے ایک انصار صحابی جو ابھی نئے اسلام میں آئے ہوئے تھے، ان کی بیٹی بڑی حسین تھی، خوبصورت تھی، حضور نے فرمایا جا ان کے گھر پیغام لے کر جا۔ یہ آئے، وہ مدینے کے جو صحابی تھے عمر ان کا نام ہے، حضرت عمر، ان کی بیٹی مدینے کی خوبصورت ترین لڑکیوں میں سے، وہ صحابی اور اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھے تھے، اور یہ نوجوان جو کالے رنگ کے ہیں آئے، کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ کہا کیوں بھیجا ہے؟ کہا سنا کہ آپ کے گھر میں جوان بیٹی ہے، میں نکاح کا پیغام لے آیا۔ تو صحابی نے اوپر سے نیچے ان کو دیکھا، شکل کالی ہے، ان کی بیٹی نہایت خوبصورت۔ میرے عزیزو، یہ امتحان کی گھڑی ہوتی ہے۔ کہا شوہر اور بیوی دیکھتے رہے، ایسا کیسے ہوگا ہماری اتنی خوبصورت بیٹی ان کے ساتھ نکاح کر دیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میچنگ ضروری ہے، آپ بھی کریں، میں اس کے خلاف نہیں جا رہا، لیکن یہ بات یہاں مسئلہ الگ ہے، یہاں مسئلہ الگ ہے۔ میرے اس بیان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لڑکے اور لڑکی میں میچنگ نہ دیکھیں، دیکھیں آپ، سنت ہے، لیکن اس واقعے میں مسئلہ صرف میچنگ کا نہیں تھا، یہاں فرمان رسول کا تھا، یہاں مسئلہ میچنگ کا نہیں ہے۔ دونوں صحابہ، وہ صحابی اور صحابیہ اہلیہ دونوں دیکھتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اچھا حضور نے بھیجا ہے، ٹھیک ہے ہم دیکھ کر کے جواب دے دیں گے، آپ جائیے۔ اس صحابی کے لیے تعجب کی بات نہیں تھی، روز ریجیکٹ ہوتے تھے کہیں نہ کہیں، ان کے لیے تعجب کی بات نہیں۔ کہا یہاں پر بھی وہی ہوا جو ہوتا ہے، وہ چلے گئے۔ لیکن اس واقعے میں جو سب سے اہم رول ہے اس شہزادی کا، جو خوبصورت ترین تھی، وہ گھر کے اندر بیٹھی سن رہی تھی۔ جب وہ کالے نوجوان چلے گئے،
नौजवान शहजादी अंदर से आई, अपने माँ बाप से पूछती कौन आया था? कहा बेटी कोई आया। कहा मैंने सुन लिया अंदर से, कोई आया था मेरे निकाह का पैगाम लेकर के हुजूर के दरबार से। माँ और बाप सहम गए। कहा अच्छा तूने सुन लिया? कहा मैंने सुना। आपने जवाब क्या दिया? कहा देखती नहीं बेटा, वो तेरे मैच का है, तेरे बराबर का है, उसकी शक्ल बराबर तेरे से मिलती नहीं है। कहा फिर क्या सोचा आपने? हुजूर से जाकर के बात करेंगे। वो दोशीदा, वो नौजवान शहजादी रोने लग गई। कहा मुझे अल्लाह के अजाब से डर लगता है। क्या मेरे वालिद है, मेरी वालिदा, आपने क्या किया आज आपको अंदाजा है? आपने सिर्फ आने वाले का रंग दिया देखा, भेजने वाले का रंग नहीं देखा। किसने भेजा था ये आपने नहीं देखा। कसम रब्बे जुल जलाल की, अगर रसूलुल्लाह ने उसको भेजा है तो जिंदगी भर मैं उसकी नौकरानी बनकर रहने को तैयार, इसलिए कि मेरे आका की तरफ से है। ये है ख्वाहिशात की कुर्बानी मेरे नबी के नाम पर। ख्वाहिशात की कुर्बानी। कौन सी खूबसूरत लड़की नहीं चाहती कि उसका शोहर अच्छा खासा हो, लेकिन उस लड़की के दिल से अगर ख्वाहिशात खत्म हुई तो सिर्फ रसूलुल्लाह की रजा के लिए। अब माँ और बाप दोनों ने अपनी बेटी की बात सुनी तो दौड़ते हुए मस्जिद नबवी की तरफ गए, जबकि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास वो सहाबी पहले से जाकर सुना रहे थे कि मैं गया था, मैंने बात रखी, लेकिन उन्होंने टाल मटोल किया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी उनकी बात सुन रहे थे कि पीछे से दौड़ते हुए ये माँ बाप भी आ गए लड़की के। या रसूल अल्लाह माफ फरमा दें, खता हो गई, आपके फरमान पर अमल करने में ताखीर हो गई, हमारी बच्ची ने हमें बता दिया, हम माफी चाहते हैं अल्लाह के नबी, हम राजी हैं इस पैगाम से, हम अपनी बेटी इस नौजवान को देने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनकी खता माफ फरमाई और मस्जिद नबवी में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने निकाह का ये जश्न रखा। निकाह का मसला वहीं तय होना था, लेकिन ये वो दिन था जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंगे उहद के लिए रात को निकलना था, जंग में जाना था। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला, जिनको साद कहा गया, इनके पास माल दिया, कुछ सहाबा से लेकर के हुजूर ने इनको माल दिया था, शादी का सामान ले लो, तुझे आज घर बसाना है, पैसे तो थे नहीं, माल था नहीं, कहा शादी का जहेज खरीद करके ला, तू अपनी बीवी को कहां रखेगा। ये खुशी खुशी गए और जहेज का सामान खरीदने के लिए बाजार में गए तो वहां एक मुनादी ऐलान कर रहा था, ऐ मुसलमानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद के लिए निकल रहे हैं, मुशरिकीन ने हमला किया है, तुम में से कौन है जो नबी पाक के शाना बशाना खड़ा हो जाए, हुजूर के साथ कौन जाने को तैयार है। यही अब्दुल्ला जो जहेज खरीदने के लिए गए थे, अब जाकर घोड़ा खरीदते हैं और तलवार खरीद रहे हैं, भाला खरीद रहे हैं, नेजा खरीद रहे हैं, लोहे का लिबास खरीदा, पूरे के पूरे पैसे जंगी सामान में लगा दिया। आज शादी होनी है, अरे कुछ तो बचा करके रखते, जंग में जा करके वापस आऊंगा तो फिर शादी भी तो करनी है। नहीं, जंग में जा रहे हैं, ये सहाबा की आदत थी, वो ये नीयत लेकर नहीं जाते कि वापस आएंगे तो ये करना है, ये नीयत लेकर के जाते कि शहादत होगी तो अल्लाह से मुलाकात करना। जंगी सामान खरीद लिया और वहीं से पहन करके आए। घोड़ा भी, वो घोड़े पर कभी बैठे नहीं, गरीब थे, घोड़े पर बैठे नहीं, यानी उनका जाती घोड़ा नहीं था, जाती घोड़ा नहीं था, साजो सामान भी उनके पास जंग के नहीं थे। आज जी भर के सब सामान खरीदा, पूरा जीरा, जीरा का मतलब होता है लोहे का लिबास, टोपी भी लोहे की होती है और सीने पर भी लोहे का लिबास रहता है ताकि तलवारों का जख्म ना आने पाए, सब पहन लिया। सुबह के वक्त जब सफे लगी साहबा की, उसमें ये भी शामिल थे। और मैदान जंग में जब तबला बजा और जंग घमासान की होने लगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंचे टीले से देख रहे थे, एक सहाबी को बुलाया और कहा, ये जो नौजवान दिख रहा है जीरा के साथ, लोहे की टोपी के साथ, नए घोड़े के साथ, ये कौन है?
حضور نے جب پوچھا تو صحابہ اس کی تلاش میں لگ گئے. کہا ہم میں سے کوئی نہیں پہچان رہا اس کو, نیا کوئی آیا ہے, نیا کوئی آیا ہے, ہماری صفوں میں سے تو یہ نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کے کہا اس کی کہنیاں دیکھو, یہ کالے کالے نہیں نظر آ رہے, یہ عبداللہ اسود, یہ سعد ہے. میں اس کو اچھی طرح سے جانتا ہوں, اس کو میں نے جہیز خریدنے کے لیے پیسے دیے تھے, اس نے جنگ کا سامان خرید لیا. میرے عزیزوں, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرایا, لیکن جنگ کا وقت کسی کے ساتھ بات کرنے کا بھی نہیں ہوتا. شام ہونے سے پہلے احد کے میدان میں پانسا پلٹ گیا تھا. آپ کو معلوم ہے تاریخ, مسلمانوں پر وہ جنگ بھاری ہو گئی تھی. اس طرح کے 70 صحابہ کی شہادت اس جنگ میں ہوئی. وہ جیتی ہوئی جنگ پھر سے شکست میں بدل گئی. اس جنگ میں جو عظیم عظیم صحابہ شہید ہوئے, شام کے وقت جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان کا معائنہ کر رہے تھے تو ایک لاش عبداللہ اسود کی بھی پڑی, وہ زرے کے ساتھ, وہ لوہے کا لباس پہنے ہوئے, ہاتھ میں تلوار پکڑے ہوئے زمین پر گرے ہوئے تھے اور ہر جگہ سے خون رس رہا تھا. لیکن قربان جاؤ, صحابہ کی بہت ساری لاشیں تھی, لیکن میرے آقا نے اس لاش کے پاس آ کر کے قریب مٹی میں نیچے حضور بیٹھ گئے. حضور میدان میں بیٹھ گئے, ان کے سر سے زرہ کو اتارا. صحابہ دیکھ رہے تھے, لوہے کی ٹوپی خود جس کو کہتے ہیں اس کو اتارا, اور جیسے ہی لوہے کی ٹوپی کو اتارا تو سبوں نے پہچان لیا یہ عبداللہ اسود. لیکن اس کے بعد اس صحابی کی قسمت دیکھیں, میرے آقا نے ان کا سر اپنی گود میں رکھ لیا, اور ان کے سر پر اور ان کے چہرے پر جتنی دھول لگی تھی میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا, خون کو پوچھا. اور اس کے بعد قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. صحابہ سے کہتے ہیں میرے آقا, اللہ قرآن میں فرماتا ہے مومنین میں کچھ ایسے بندے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا, انہی میں سے میرا یہ صحابی ہے. خواہشات کس کو کہتے ہیں؟ اے میرے عزیزو, شادی کرنے کی خواہش کس کی نہیں ہوتی؟ جہیز اور سجنے سورنے دولہا بننے کی خواہش کس کی نہیں ہوتی؟ لیکن خواہشات کی قربانیاں یہ بہت بڑی قربانیاں ہیں. اور اس کے بعد وہ زرہ, وہ خون, وہ تلوار, وہ گھوڑا, جنگ کے بعد جب مدینے لایا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور اس انصاری صحابی کی جو بیٹی تھی ان کو دیا اور کہا میں نے رات میں ان کا نکاح پڑھایا تھا, یہ اس کی وارث ہوئی. ایک رات بھی نہیں گزارے, شوہر بیوی تو ہو چکے تھے, نکاح ہوا تھا. یہ ان کی قربانیاں تھیں. انہوں نے ہر چیز پر اللہ کی رضا کو, رسول کی محبت کو مقدم رکھا. فرسٹ پرائیوریٹی حضور کی ذات سے, اس کے بعد پھر ہماری خواہشات. اسی لیے اقبال نے کہا ہے آبروئے ماں زنام مصطفیٰ, آبروئے ماں زنام مصطفیٰ, ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے. اور اسی کے بعد میں اپنی طرف سے یہ بات اکثر عرض کرتا ہوں, ہرچے دری دنیا باد مصطفیٰ, اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ میرے مصطفیٰ کے بعد, حضور کے بعد. جس دن آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو آپ کو اندازہ بھی ہوگا کہ قربانی کہتے کسے ہیں. میرے عزیزوں, اب میں آتا ہوں ان عظیم قربانیوں کی بات. دیکھیں, مالی قربانیاں بھی ہیں, جانی قربانیاں بھی ہیں, اولاد کی قربانیاں بھی ہیں, خواہشات کی قربانیاں بھی ہیں, ایک لمبی فہرست ہے. لیکن کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے منصب کی قربانیاں بھی دی ہیں, جاہ و جلال کو بھی ٹھکرایا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تخت شاہی دیا, لیکن انہوں نے ٹھوکر مار اور واپس آ گئے. یہ قربانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بلخ کے بادشاہ ابراہیم بن ادھم کو کون نہیں جانتا؟ سلسلہ چشتیہ کے اس عالی وقار بزرگ کا نام ہے جن کے نام کی برکت سے اللہ دعائیں قبول فرمائے.
ابراہیم بن ادھم یہ عام صرف فقیر اور درویش کا نام نہیں لے رہا، بلخ کے بادشاہ کا تخت بھی سجا رہتا، شاہانہ کر و فر بھی ہے، فوجی دستے بھی ہیں، کنیزائیں بھی ہیں، محل میں سب کچھ تھا عیش کے لیے. لیکن ایک بار ایسا دل میں خیال آیا کہ جو قلبی سکون مجھے چاہیے وہ یہ بستر پر نہیں مل رہا. کئی واقعات پیش آئے ان کے ساتھ، اور وہ اپنا شاہی دربار چھوڑ کر کے جب نکلے تھے، ایک گدڑی آپ کے جسم پر تھی اور اس پہ ٹاکے مارتے رہتے سوئی اور دھاگا لے کر. بہت دور ایک ندی کے کنارے اپنا بسیرا کر لیا. وزیر اور بہت سارے سپاہی پریشان تھے، کیونکہ آپ کی طرح حکومت چلانا سب کے بس کا کام نہیں تھا. ایک آپ کا فرما بردار وزیر ڈھونڈتا ڈھونڈتا آپ تک پہنچ بھی گیا. دیکھا اس بادشاہ کی آج حالت یہ ہے کہ گدڑی پہنا ہے، ہاتھ میں سوئی دھاگا ہے اور تاک رہا ہے. خاموشی کے ساتھ وزیر جا کر کھڑا ہوا. جو شاہانہ طریقے ہوا کرتے تھے شاہی دربار کے، اسی انداز میں کہا بادشاہ سلامت، یہ آپ نے کیا حال بنا رکھا ہے؟ چلے محل میں، تخت آپ کا انتظار کر رہا ہے، مسند اور کرسی آپ کا انتظار کر رہی ہے. آپ نے آنکھیں اٹھائی اور دیکھا کہ میں جس کو سب چھوڑ کر کے آیا یہاں تم بھی پہنچ گئے. بات کرتے کرتے ان کی سوئی دریا میں گر گئی. کہا کہ تم میرے بڑے فرما بردار ہو، تم میرے وزیر ہو، سپاہی ہو، وفادار ہو. کہا بالکل میں آپ کا وفادار ہوں، سچا ہوں آپ کا، اس لیے تو یہاں تک آیا. ابراہیم بن ادھم نے کہا اگر تو میرا سچا وفادار ہے، دیکھ میری سوئی دریا میں گری ہے، لے کر آ. جا وہ ڈھونڈ کر لیا. کہا اتنا بڑا سمندر اور آپ کی اتنی چھوٹی سوئی میں کیسے ڈھونڈ سکتا ہوں؟ کہا تو نہیں لا سکے گا. پھر ابراہیم بن ادھم نے سمندر کی طرف، دریا کی طرف دیکھ کر کہا اے اللہ کی مخلوق، میں نے دنیا سب ترک کر دیا ہے اس رحمان کے لیے، کیا میری ایک چھوٹی سوئی کوئی مچھلی لا سکتی ہے؟ تاریخ میں موجود ہے ہزاروں مچھلیاں اپنے منہ میں سونے اور چاندی کی سوئیاں لے کر باہر آئیں. ابراہیم بن ادھم نے سب کی طرف دیکھا اور کہا نہیں، میری وہی والی سوئی چاہیے جو میں اپنے گاؤں سے لے کر چلا تھا. مجھے یہ سونے اور چاندی کی سوئیوں کی کوئی ضرورت نہیں. ایک مچھلی کے منہ میں وہ ان کی پرانی والی سوئی تھی، وہ آپ نے اس کو نکال لی. میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر ابراہیم بن ادھم نے اس وزیر کی طرف دیکھ کر کے کہا دیکھ وہ تخت اچھا تھا کہ یہ تخت اچھا ہے؟ ہم نے اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑا ہے تو رب تعالیٰ نے ساری مخلوق کو ہمارا تابع بنایا. قربانی دینے کے بعد یہ مت سمجھو کہ سب لٹ جائے گا، پلس ہو کر کے ملنا اللہ کی بارگاہ. اسی لیے کہا گیا ہے میرے عزیزو، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اس خون حسین کو رائے گاہ نہیں جانا ہے. کربلا کے میدان میں اگر قتل ہو گیا ہے تو قربانی بہت عظیم ہے، لیکن کیا سمجھتے ہو کہ وہاں پر قربانی کے بعد سب ختم ہو گیا؟ نہیں. تاریخ آج بھی ان کفار و مشرکین اور دشمنوں کو ہر محرم پر زناٹے دار تھپڑ مارتی ہے. دیکھ وہ یزیدی، دیکھ وہ تخت یزید پر بیٹھے ہوئے ظالم، آج دیکھ 1400 سال کے بعد بھی خون حسین آج کس طرح چمک رہا ہے. ہر علاقے سے حسین حسین کی آواز آج پھر بھی آتی ہے، لیکن ڈھونڈ کر کے دکھا کہ یزید کا بچہ یا یزید کا نام کسی گلی کوچے میں نظر آتا. اور پھر میں تو پریکٹیکل بتاؤں آپ کو، پریکٹیکل تاج اور تخت سب کچھ جس کے پاس تھا، دمشق کی سرزمین تخت تھی، اس یزید کا شاہانہ کروں پر تھا. صرف ایک حسین سے لڑنے کے لیے جس نے 22,000 کا لشکر بھیجا، سب کچھ تو وہاں تھا. لیکن آج جاؤ، آپ کو اگر میسر ہو تو ملک شام دمشق بھی چلے جانا، اور اللہ نے توفیق دی تو عراق کے کربلا میں بھی چلے جانا. دمشق جا کر کے، دمشق جا کر کے اچھے اچھوں سے پوچھ لینا. تاریخ میں ہم نے سنا ہے کہ امیر معاویہ کا بیٹا یزید نام کا ایک ظالم تھا،
اور اس نے تخت بچھایا تھا. کہاں ہے اس کی قبر؟ شاید کچھ پرانے تاریخ جاننے والے لوگ آپ کو لے کر کے جائیں گے ایسی جگہ پر جہاں پورے دمشق کا کچرا پھینکا جاتا ہے، جہاں مرے ہوئے جانور ڈالے جاتے ہیں، جہاں پر آپ ناک بند کر کے کھڑے نہ ہو سکیں. اور پھر آؤ عراق کی سرزمین پر، اور پھر کسی بھی ایک مسلمان سے پوچھو، سنا ہے یہاں ایک میدان تھا کربلا کا، اور وہاں پر میرے رسول کی آل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے. کیا وہ جسم ٹکڑے کرنے کے بعد بکھر گیا؟ نہیں، تمہیں ہر کوئی وہاں ہاتھ پکڑ کر کے لے جائے گا اور میدان میں ایسا کھڑا کرے گا میرے عزیزو، جانے کے بعد پتہ چلے گا یہاں کوئی قتل، یہاں کوئی خون، یہاں کوئی ٹکڑا نہیں. 14 صدیوں کے بعد بھی آج ایک عظیم بادشاہ کے محل کی طرح حسین کا جھنڈا لہرا رہا ہے. قربانیاں دینے کے بعد رائے گاہ نہیں جاتی، ایک بات یاد رکھے. اور ان ظالموں کو بھی میں دعوت دیتا ہوں، تم اگر ہمارے خون کے پیاسے ہو تو لے لو یہ خون، اگر تم ہماری جان کے پیاسے ہو تو لے لو یہ جان. جس دن چاہتے ہو پھانسی پر چڑھنے کے لیے، ابھی آپ کے سامنے مولانا نعت پڑھ رہے تھے نظمی میاں رحمت اللہ علیہ کی، انہوں نے بھی یہ کہا ہے عشق گر جرم ہے تو سزا دی جائے. ہمارا جرم کیا ہے؟ حضور سے بے پناہ عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، یہی تو درد ہے دنیا کو. میں یہی کہتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، عشق گر جرم ہے تو سزا دی جائے، پر شرط یہ ہے کہ یہ در محبوب پر دی جائے. بس اتنی ہے خواہش، تو اتنی ہے. اور اگر آج کے زمانے میں میں کہوں حضور کے دربار پر اگر ہمیں موت کی سزا نہ بھی دی جائے تو یقین اتنا ہے کہ تم جس تختہ دار پر بھی چڑھاؤ گے، پھانسی کا پھندا تم بعد میں لگاؤ گے، چہرہ مصطفیٰ پہلے ہم دیکھیں گے، دیدار ہم کریں. اتنا یقین لے کر کے ہم چلتے ہیں. میرے عزیزوں، قربانیاں رائے گاہ نہیں جاتی، ضائع نہیں ہوتی. اتنی بات یاد رکھو، ڈرو نہ کسی بات سے، نہ تمہارے مال کی قربانی دینے سے گھٹتا ہے مال، کبھی نہیں. یہ یاد رکھو، اللہ کا وعدہ ہے، برحق ہے. تم اگر مال کی قربانی دیے ہو تو کبھی مال کم نہیں ہونا ہے، اور اگر جان کی قربانی دی ہے تو یہ بھی یاد رکھو کہ جان کی قربانی بہت سارے رنگ لے آتی ہے، بہت سارے رنگ لے آتی ہے. ایک بات کی طرف میں آپ کو لے چلتا ہوں، چلو کوئی قربانی کی بات نہیں، نہ مال کی نہ جان کی. بیٹھتے ہیں گھر میں، سارے کنوار سارے دروازے بند کر بیٹھتے ہیں، صرف پکائیں گے، کھائیں گے اور سوئیں گے. مجھے بتاؤ کب تک جئیں گے؟ 80 سال 90 سال؟ ارے زیادہ بیٹھو گے تو بڑی بیماریاں لگیں گی. زیادہ آرام سے رہنے والوں کو ہم نے بڑے بڑے بھیانک بیماریوں میں مبتلا دیکھا ہے، کہاں کہاں سے آتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا. اور اس کے بعد بھی تو مرنا ہی ہے. سارے دروازے بند رکھو، ساری کھڑکیاں بند رکھو، پورے جسم کو سینیٹائزر کر لو، ماسک بھی پہن لو، لیکن کوئی ماسک، کوئی سینیٹائزر، کوئی کھڑکی کا دروازہ ملک الموت کو نہیں روک سکتا. اتنی بات طے ہے، سب کو پتا ہے، ملک الموت کو کھڑکی اور دروازہ کھول کے آنے کی ضرورت نہیں پیش آتی. میرے عزیزوں، ماں کے پیٹ میں جو بچے زندہ ہیں 9 مہینے سے پہلے اگر ان کے دنیا میں